من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، چند جمعوں سے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت بنایا ہے، مسلمانوں کے نہیں، اس پوری کائنات کے محسن ہیں، اور حضور علیہ السلام کے 6 بڑے احسانات ایسے ہیں کہ ساری انسانیت کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی احسان مند ہو، ان کی گردنیں حضور کے ان احسانوں کے نیچے جھک جائیں، شکر گزاری کریں۔ اس میں سے 4 احسانات میں نے عرض کیے تھے، آج 5واں احسان عرض کرتا ہوں۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت سکھائی، تو دین اور دنیا کی وحدت کا تصور بھی حضور علیہ السلام نے دیا۔ دین اور دنیا کی وحدت کا تصور، اس سے پہلے قدیم مذاہب نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی تھی اور لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک دین ہے اور ایک دنیا ہے۔ کلیسا کے اندر دین ہے تو بادشاہ کے محل کے اندر دنیا ہے، گرجا کے اندر اگر دین ہے تو منڈی اور بازار میں جو کچھ ہے وہ دنیا ہے۔ یہ 2 تقسیمیں ہو چکی تھی، اور یہ بات دل دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ اگر دیندار بننا ہے تو دنیا کو خیر بات کرنا پڑے گا، دنیا سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی، اور اگر دنیا دار بننا ہے تو پھر دین سے کنارہ کشی کرنا پڑے گی۔ یہ گویا کہ 2 الگ الگ کشتیاں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیک وقت ان دونوں کشتی کے اوپر سوار ہو۔ یہ ذہن تھا انسانیت کا، اور جس وقت حضور اسلام تشریف لائے اس وقت جتنے مذاہب تھے اور قدیم مذاہب تھے انہوں نے یہ دل دماغ میں یہ بات بٹھا دی، گویا یہ بات دل دماغ میں بٹھا دی تھی کہ اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا کی لذتوں کو خیر بات کرنا پڑے گا، ان سے تعلق توڑنا پڑے گا۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چند لوگ جو بڑے باہمت تھے انہوں نے ایسا ہی کر دیا، شادی بیاہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تجارت سے کنارہ کشی اختیار کر لی، والدین کی ذمہ داری، بیوی بچوں کی ذمہ داری، ان سب چیزوں سے، ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے، جس کو آپ نے سنا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے کہا جی اللہ کو راضی کرنا ہے تو جنگلوں کے اندر رہنا پڑے گا، اور دنیا کی نہ لباس، نہ کھانا، نہ پینا، ان ساری لذتوں سے کنارہ کش کریں گے تو ہمیں اللہ ملیں گے۔ تو انہوں نے ایک طبقے نے تو یہ بھی کیا، جیسے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 3 شخص آئے اور کہا بھائی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی کھاؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا ساری رات عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ نے فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔
بتا دیا کہ میرے دین میں یہ چیز نہیں ہے کہ دیندار بننے کے لیے آپ کو دنیا سے کنارہ کش کرنا پڑے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس ذہنیت کا کہ دین اور دنیا دو کشتیاں ہیں اور بیک وقت دونوں میں سوار نہیں ہوا جا سکتا، اس ذہنیت کا نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ چند لوگ جو عالی ہمت تھے اور انہوں نے تو مجاہدہ کر کے اور دنیا کی ساری لذتوں سے کنارہ کش ہو کے، کیا تجارت، ملازمت، شادی بیاہ، کھانا پینا، حقوق، ذمہ داری، ادائیگیاں، ان سب سے کنارہ کش ہو کے انہوں نے تو اپنے آپ کو دیندار بنا لیا، لیکن انسانیت، اکثر انسانیت وہ یہ نہیں کر سکتی تھی، وہ یہ قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی، تو ان کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پھر دنیا دار ٹھہرے۔ اور یہ صرف قدیم مذاہب میں نہیں تھا، یہ دین اور دنیا کی یہ تقسیم جیسے ماضی میں تھی، آج بھی یورپ میں اور ترقی یافتہ ممالک میں یہی تقسیم۔ ان کیا کیا ہے کہ اگر آپ کو دیندار بننا ہے تو پھر اس کے لیے کلیسا ہے، مذہب، آپ کو مذہب پسند بننا ہے تو یہ ہے، اور دنیا دار بننا ہے تو اس کے لیے تجارت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کا انسانیت پر اتنا بڑا احسان کہ آپ نے انسانیت کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو دین اور دنیا یہ دو تقسیمیں صحیح نہیں ہیں، کہ جو دیندار ہے وہ دنیا دار نہیں، جو دنیا دار ہے وہ دیندار نہیں۔ اپنی پوری زندگی کو عبادت بناؤ اور ساری زمین کو عبادت گاہ بناؤ۔ آپ نے کیا کیا؟ انسانیت کی پوری زندگی کو عبادت بنا دیا اور ساری زمین کو عبادت گاہ بنا دیا۔ تشریح انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو جتنے بھی جائز کام ہیں وہ اپنی ذات میں نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ کھانا ایک جائز کام ہے، ایک مباح کام ہے، یہ نہ دین ہے نہ دنیا۔ شادی بیاہ، تجارت، کمانا، گھومنا پھرنا، جتنے وہ کام جو جائز ہیں، حرام نہیں ہے۔ جو حرام ہے اس کا تو سب کو پتا ہے کہ وہ حرام تو حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، دوستیاں بھی کرتا ہے، خوشیاں بھی مناتا ہے، غم بھی مناتا ہے، انسان کسی کو قریب بھی کرتا ہے، کبھی غصہ کرتا ہے، کبھی، یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہ جتنے جائز کام ہیں یہ اپنی ذات میں نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کام آپ نے کیے کیوں ہیں، کیوں کیے، کیوں کیے۔ اگر اس کے پیچھے عمل کا محرک اور عمل کے اوپر ابھارنے والا جذبہ، باعث وہ اللہ کی رضا ہے تو آپ کی دنیا بھی دین ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آپ کما کیوں رہے ہیں، آپ اچھا کیوں کھا رہے ہیں، آپ لوگ دوستوں کے ساتھ مل رہے بیٹھ رہے ہیں، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، یہ جتنے سارے کام ایک انسان کرتا ہے یہ دیکھا جائے گا اس کا باعث کیا ہے، اس کا محرک کیا ہے، آپ نے کیوں کیے یہ کام۔ اگر اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، تو پھر یہ دنیا نہیں ہے۔ آپ کا یہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے تجارت پہ بیٹھنا بھی دین ہے۔ اور اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، آپ تدریس کے عمل میں مصروف ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، پیچھے جذبہ کیا ہے؟ نام، نمود، شہرت، بڑا بننا، تو آپ کا یہ دین نہیں ہے، یہ بھی دنیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا اتنا بڑا احسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کا الگ الگ ہونا یہ تصور ختم کر کے یہ بتا دیا کہ یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں۔ آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے،
یہ دین ہے. آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ جو ہے کما رہے ہیں، آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ بیوی بچوں کا خیال کر رہے ہیں، آپ معاشرتی زندگی اختیار کر رہے ہیں، آپ کسی سے میل ملاقات کر رہے ہیں کسی کی، اور آپ جو ہے یہ جتنے کام ہیں، اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک تو ہماری ساری زندگی کو عبادت بنا دیا. آپ کا کھانا عبادت، آپ کا پینا عبادت، آپ کا سونا عبادت، آپ کے کپڑے عبادت، آپ اچھا لباس پہن رہے عبادت، آپ کسی سے مسکرا کے مل رہے ہیں، آپ کسی سے ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں. لیکن کب؟ اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اس لیے بھائیوں بڑی ہائے ہائے، یہ تو ان خوش نصیبوں کو یہ بات نصیب ہوتی ہے جن کا دل زندہ ہو. مردہ دل والوں کو تو جیسے حیوان اپنی شہوات اور خواہشات پوری کرتا ہے، اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی. حیوان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، جہاں منہ آیا مار لیا. اگر مسلمان اس کے دل میں آخرت نہیں ہے، آخر اللہ کی یاد نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تو مسلمان بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، بدنیت اور بے نیت. بدنیت اگر ہم نہ بھی ہو، ہماری نیت خراب نہ بھی ہو، لیکن اتنی بات ہے کہ ہم بے نیت ضرور ہیں. آج کل گزشتہ رات ہم سوئے، ہم جتنے بیٹھے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے سوتے وقت کوئی نیت کی تھی؟ اگر ہم نے کوئی نیت نہیں کی تو اس میں ہمیں کوئی عذاب نہیں ملے گا، لیکن اتنے گھنٹے ہم سوتے رہے، ہمیں ذرہ برابر ثواب بھی نہیں ملے گا، اور کل قیامت میں حسرت ہوگی. میں نے کہیں پڑھا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال سے سمجھایا. آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں، جیسے الماری ہوتے اس کے 3 خانے ہیں. کل قیامت میں انسان ایک خانہ کھولے گا تو وہ نور ہی نور، خوشبو ہی خوشبو اسے مہک رہا ہو. وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ انسان کے نیک اعمال ہوگی. اب انسان خوش ہو جائے گا اس کو دیکھ. دوسرا خانہ کھولے گا تو اس میں بدبو اور ظلمت اور سیاہیاں اور انگارے، وہ اس کے برے اعمال ہوگی. اور اس پہ روئے گا. اور تیسرا خانہ کھولے گا تو وہ خالی ہوگا، انسان اس پہ بھی روئے گا، ہائے یہ میں نے کیا کیا، کاش کہ میں آج چھوٹے عمل پر اللہ اتنا دے رہے ہیں، کاش کہ میں عمل کرتا، کاش میں عمل کرتا تو یہ جو خالی خانہ ہے یہ بھی بھرا ہوا ہوتا. بھائیوں، اس لیے ابھی پرائیویٹ اجتماع میں فرمانے لگے بڑے عالم بہت کہ نبی 3 چیزیں سکھاتا ہے. نبی نیت سکھاتا ہے، نبی عمل سکھاتا ہے، نبی عمل کا طریقہ بتاتا ہے. یہ 3 کام نبی کے ذمے. کیوں، کیا، کیسے؟ کیوں، کیا، کیسے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم ممتاز ہیں دوسری مخلوقات سے. ایک کتا بھی سوتا ہے، ہم بھی سو گئے. اس لیے اللہ اکبر، ایک نبی صدی کی کتاب ہے، اس میں نے پڑھا. دیکھیں اللہ والوں کی بات ہے، اس علم تک رسائی یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. یہ کمانے کا علم، کھانے کا علم تو جانور کو بھی پتا ہے کہ کھانا کیسے ہے، شیر کو بھی پتا ہے کہ میں نے اپنی خوراک کا بندوبست کیسے کرنا. یہ کوئی علم نہیں ہے. میں کہا اس رواجی تعلق بھی اگر کسی نے بغیر نیت کے قائم کیا تو وہ اور کتا برابر ہے. اللہ اکبر. جیسے کتا بے نیت ہے، اس کو کیا پتا کیا نیت ہے، ایک خواہش ہے اس کو پورا کرنا ہے. ایک مسلمان اشرف المخلوقات حضور کا امتی، وہ بھی کھا رہا ہے، کما رہا ہے، اور دن رات مشغول ہے، سوچ رہا ہے، بول رہا ہے، ہزاروں کام کر رہا ہے، کوئی نیت نہیں. اس لیے بھائیو ایسے تھوڑی کہہ دیا کہ ہمارے دین کا مدار انما الاعمال بالنیات. بعض علماء نے کہا یہ آدھا علم ہے، پورے دین کا مدار 2 چیزیں ہیں، تو یہ آدھا دین اس ایک حدیث کے اندر چھپا ہوا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں سکھائی ہیں کہ زندگی پوری عبادت ہے اگر نیت صحیح ہے، نیت اچھی ہے، بے نیت نہیں ہے، بد نیت نہیں. اور تو پھر دوسری بات یہ بتائی کہ آپ کی ساری جگہ یہ عبادت ہے. یہ مسلمان
جعلت للارض مسجدا وطہورا، میرے لیے روئے کائنات کی ساری زمین مسجد بنا دی گئی. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اب آپ کو نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مخصوص جگہ میں آئیں گے تو آپ نماز نہیں، آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے. آپ کی نماز آپ جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ریلوے اسٹیشن کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، بس اسٹاپ پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ بازاروں کے اندر پڑھ سکتے ہیں. سوری مسجد کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت گاہ بنا دیا. یہ امت کی خصوصیت ہے. اور نیت صحیح ہو تو مسلمان کی سیاست بھی دین ہے، تجارت بھی دین ہے، ملازمت بھی دین ہے، بیوی بچوں کی فکر کرنا بھی دین ہے. اور تو یہ اتنا بڑا احسان تھا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ دین اور دنیا کی کو یہ جو تصور تھا کہ یہ دو کشتیاں ہیں، یہ تصور ختم کر دیا، یہ مٹا دیا. آپ نے کہہ دیا کہ ہر جائز کام کے پیچھے اگر آپ کی نیت اچھی ہے وہ دین ہے، اور دین کے کام میں جس کو دین کا کام سمجھا جاتا ہے اس میں آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو وہ دنیا ہے. یہ امامت بھی دنیا ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے، اور تجارت بھی دین ہے اگر نیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، یہ تقسیم ختم کر دی کہ جناب یہ دیندار ہے اور یہ دنیا دار ہے. یہ تقسیم حضور نے ختم کر دی. اور آپ نے بتا دیا کہ تاجر ہو درویش ہو، امیر ہو فقیر ہو، شہ سوار ہو شب زندہ دار ہو، ان دونوں میں وحدت پیدا کر دی. عبادت اور سیاست میں، تسبیح اور تلوار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحدت پیدا کر دی. لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ کیسے کہ جتنے بھی مباح کام ہیں، جائز کام ہیں جس میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، آپ ان کو اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. ہم کتنے بڑے گھاٹے میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے ایک کتاب لکھی نیت اور تعلیمات نبوی. جتنے کام ہم کرتے ہیں ہم اس میں کیا کیا نیت کر کے اس کو عبادت بنا سکتے. میں آج صرف آپ کے سامنے، چونکہ انسان کا بڑا وقت جو گزرتا ہے وہ کمانے میں گزرتا ہے، 8 گھنٹے 12 گھنٹے میں، بلکہ سوچے تو ہر وقت اسی میں ہے. اور ہم اتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں. یعنی ایک عجیب حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ وسعیا على اہلہ وتعطفا على جارہ لقی اللہ تعالی یوم القیامة ووجهه مثل القمر لیلة البدر ومن طلب الدنیا حلالا مکاثرا مفاخرا مرائیا لقی اللہ وهو علیہ غضبان. اتنی عجیب حدیث. فرمایا جس نے دنیا طلب کی، کمایا اور حلال کمایا. اب اس حدیث میں کچھ نیتیں بتائی ہیں، تقریباً قرآن حدیث میں غور کریں تو 6 نیتیں ملتی ہیں ہم کو. 6 نیتیں ایسی ہیں جو خوش نصیب میں اس لیے اکثر تاجروں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اپنے آفس میں لگا لو یہ نیتیں اور مزے کرو. کل قیامت میں نامہ اعمال کھلے گا، آپ حیران ہوں گے وہ سارا وقت جو آپ نے دکان پہ بیٹھ کے گزارا وہ ثواب کیوں؟ آپ کی نیت اچھی تھی. اور خدا نہ خواستہ اگر بلکہ کوئی ہوگا جس کو یہ توفیق ملتی ہوگی، ورنہ ہم اتنے غافل ہیں اپنی آخرت سے. میں نے عرض کیا ہم بد نیت نہ بھی ہوں لیکن ہم بے نیت ضرور ہیں. بد نیت اگر ہماری نیت خراب نہ بھی ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہماری کوئی نیت نہیں ہوتی. بس کما رہے ہیں، کیوں کما رہے ہیں کہ سب کماتے ہیں ہم بھی کما رہے ہیں. کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے میں نے عرض کیا ہم اپنے آپ سے پوچھیں رات کو ہم سوئے تھے کون نیت کر کے سویا؟ جو نیت کر کے نہیں سویا تو اس کو سونے پہ نہ ثواب ملے گا نہ عذاب ملے گا. اب ثواب نہ ملنا یہ کتنا بڑا خسارہ ہے. 8 گھنٹے کی میں نیند کروں اور اس 8 گھنٹے، اب آپ اس سے زندگی کے کتنا وقت ہمارا اسی سونے میں گزر گیا، کتنا کھانے میں گزر گیا. اور یہ تو جب ہے جب کوئی گناہ نہ ہو. حدیث میں ہے کہ جس نے دنیا طلب کی، کمائی، ملازمت ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، کسی بھی طریقے سے، اور حرام نہیں کمائی، حلال کمائی، اللہ کا حق بھی ادا کیا، اللہ کی مخلوق کا ادا کیا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کسی کی ڈنڈی نہیں ماری، حق تلفی نہیں کی، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ مکاثرا مفاخرا مرائیا.
تین چار نیتیں ہمیں ملتی ہیں. اس کی نیت تھی مال بڑھانے کی. آپ حیران ہوں گے دنیا میں کون ہے جو مال بڑھانے کے لیے نہیں کماتا. آپ حدیث سنیں الہاکم، قرآن میں کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم مال کی کثرت کی دوڑ میں لگے رہے یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ گئے. اگر صرف اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے مال بڑھانا ہے مقابلہ ریس، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور فخر کی نیت تھی ان کے پاس اتنا، ہماری گاڑی ایسی ہونی چاہیے، یہ ریا کی نیت تھی دکھلاوے کی، جیسا کسی ہے آج کل، تو کیا ہوا؟ اللہ سے اس حال میں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر سخت غصہ ہوگا. یہ اس کا حال ہے جس نے حلال کمایا، کسی کا حق نہیں مارا. جس نے حرام کمایا اس کا کیا حال ہوگا؟ ہم یہاں کیوں بھیجے گئے؟ ہم صرف اس لیے بھیجے گئے ہیں آؤ کماؤ کھاؤ اور ختم ہو جاؤ. کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. اس لیے میں 6 نیتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، تفصیلی وقت نہیں ہے. 6 نیتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی مسلمان خوش نصیب کو روزانہ 12 گھنٹے کما رہا ہے، 6 گھنٹے کما رہا ہے، 8 گھنٹے کما رہا ہے، یہ نیت کر لے ابتدا میں، اس کی یہ ساری چیزیں عبادت لکھی جائے اور پھر اس نیت کے تقاضوں پہ عمل بھی کرے. نمبر 1، سوال سے بچنے کی نیت. میں کیوں کما رہا ہوں؟ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ نہیں کماؤں گا تو مجھے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے، اور ہاتھ پھیلانا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. تو مجھے اپنی ضروریات میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں اس لیے کما رہا ہوں. بس اب آپ کا یہ کمانا دین بن گیا. مزید اللہ توفیق دے یہ نیت بھی کر لیں کہ کفالت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کما رہا ہوں. بیوی کی نان نفقہ، رہائش، بچوں کی ضروریات یہ اللہ نے میرے ذمے کی ہیں، تو میں ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے کما رہا ہوں. تیسری نیت علماء نے لکھی ہے فرض کفایہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک پیشہ نہیں دیا، اور سب کا ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے. مثال کے طور پر سارے انسان اگر صرف کھانے کی چیزیں بنانے لگ جاتے، صرف ہوٹل ہوتے، درزی نہ ہوتے، تو لباس کی ضرورت کیسے پوری کرتے؟ اور سارے درزی ہوتے، علاج کا سبب کوئی بھی نہیں اختیار کرتا، انسانیت ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کفایہ ہے، یہ جو پیشے ہیں کوئی نہ کوئی آدمی وہ پیشہ اختیار کرے تاکہ لوگوں کی ضرورت حاجت پوری ہوتی رہے. یہ فرض کفایہ ہے. میں اس اللہ نے یہ جو چیز فرض کی ہے میں اس لیے کما رہا ہوں. اور چوتھی نیت کہ میں کما رہا ہوں، میں اللہ کی دین پہ خرچ کروں گا. بڑی عجیب بات کہی، بہت میں انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا. ہم قدر کریں، یہ تبلیغ کا جو کام ہے اس کی قدر کریں. اتنی اونچی بات کی انہوں نے کہا کہ انسان اسباب میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اس سے صرف اپنی حاجتیں پوری کر رہا ہوتا ہے. میں کما کیوں رہا ہوں؟ تاکہ میرے کپڑوں کا بندوبست ہو جائے، میری رہائش کا بندوبست ہو جائے، میری سواری کا. یہ تو کافر بھی کرتا ہے. فرمایا انبیاء آتے ہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اسباب اختیار کرو، اس سے اپنی حاجتیں بھی پوری کرو، لیکن اس اسباب کو ذریعہ بناؤ، اپنی مقاصد میں مددگار بناؤ. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین عام ہو جائے، دنیا اللہ کے حکم کو پہچانے انسان. اس مقصد میں اب تمہارا پیسہ استعمال ہو جائے، تمہارا دین، تمہاری مال استعمال ہو جائے، تمہاری صلاحیتیں استعمال ہو جائے. یہ ہے اصل چیز. تو چوتھی نیت ہم یہ کریں کہ میں کما رہا ہوں، میں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ کا دین پھیلاؤں گا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا. اور پانچویں نیت، اللہ تعالیٰ نے سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. سبب اختیار کرو، دنیا دار الاسباب ہے، تو اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے میں اس حکم کو پورا کر رہا ہوں. یہ نیتیں کر لے گا کوئی انسان، بس اب 12 گھنٹے کما رہا ہے وہ سب دین ہے، اور نہیں ہے تو جو پچھلی زندگی گزری اسی پہ ہم روئیں. یا اللہ، کھاتے رہے بغیر نیت کے، سوتے رہے بغیر نیت کے، کماتے رہے بغیر نیت کے. کل قیامت میں آنکھ کھلے گی، کیا ہوا؟ کھا کے آئے، پی کے آئے، سو کے آئے، ٹھیک ہے عذاب بھی دوں گا ثواب بھی نہیں دوں گا. اس دن حسرت ہو.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے آپ کو دیا، دنیا یہ چیز نہیں سمجھا سکتی۔ آپ سائنس، آپ چلے جائیں میڈیکل کی تعلیم پڑھیں، انجینئرنگ کی تعلیم پڑھیں، کوئی نیت کے اوپر بحث نہیں کرے گا، کسی کو نیت سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی سائنسدان کو نیت سے کوئی غرض نہیں۔ یہ علم صرف آسمانی علم ہے۔ نیتوں کو صحیح کرو، بدنیت نہ بنو، بے نیت نہ بنو، نیت صحیح کر لو اور تمہاری دنیا بھی دین ہے۔ نیت صحیح کر کے آپ کسی کو لطیفہ بھی سنائیں گے کہ مسلمان آج بہت غمزدہ ہے، مسلمان خوش ہو جائے، میں اس نیت سے ہنس رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں، آپ کے اس ہنسنا بھی آپ کا عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور انسانیت پہ یہ جو حضور علیہ السلام کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسان مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔